میں لایا ہے, ماں کے پیٹ سے نکالا, اس حال میں کہ نہ تمہارے اندر سننے کی طاقت تھی, نہ دیکھنے کی, نہ دل تھا. یہ اعضاء تھے لیکن کام نہیں کرتے تھے. آنکھیں تھی, دیکھ نہیں سکتی, پہچان نہیں سکتی تھی. کان تھے, سنائی نہیں دیتا تھا. دل تھا, اس میں کچھ نہیں تھا. ایک ایک چیز اب اسے سمجھ میں آنے لگی, سنائی دینے لگا, دکھائی دینے لگا. اب اس دل میں محبت آنے لگی. ماں کی محبت آئی, باپ کی محبت آئی, بھائی بہنوں کی محبت آئی. ایک ایک چیز اب جسم میں آنے لگے. ایک ایک نعمت میں قوت آنے لگی. جسم کی ہر نعمت کامل ہونے لگ گئی. 15 سال ہوئے تو جسم کی ساری نعمتوں میں کمال آ گیا. پوری ہو گئی نعمتیں, قوتیں پوری ہو گئی. اب زندگی کا ہر کام, ہر ادا وہ اللہ سے تجارت ہونے لگ گیا. بندے کا ہر کام اللہ سے تجارت ہے. یا تو نفع والی تجارت ہے یا نقصان والی تجارت ہے. نیکی نفع والی تجارت ہے اور برائی نقصان والی تجارت ہے. اللہ نے آنکھ دی, اس آنکھ کا صحیح استعمال کیے. اسے کلام پاک پڑھا, کلام پاک کو دیکھا, احادیث مبارکہ کو دیکھا, دینی کتابیں مطالعہ کی, علم اس سے حاصل کیا, اللہ والوں کو دیکھا, نیکی دیکھی, اللہ کی قدرتیں دیکھا. جتنی چیزیں اچھائی والی ہیں آنکھ کا صحیح استعمال ہے. آنکھ کا صحیح استعمال کر لیے. قیامت میں جب اللہ کے یہاں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا بدل دیں گے, بلکہ ان آنکھوں کو انعام دیں گے. ان آنکھوں کے بدلے اس سے بہت اعلیٰ درجے کی آنکھیں ملیں گی. جن آنکھوں سے یہ اولیاء اللہ کو دیکھیں گے, صلحاء کو دیکھیں گے, بزرگان دین کو دیکھیں گے, ان سے آگے بڑھ کر حضرات صحابہ کو دیکھیں گی آنکھیں, ان سے آگے بڑھ کر حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں گی, ان سے آگے بڑھ کر حضرت سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زیارت کریں گے. ان سے آگے بڑھ کر خود اللہ جل شانہ کا دیدار کریں گے. آنکھوں کا صحیح استعمال کیے تو ان آنکھوں کے بدلے ایسی آنکھیں ملی جو آنکھیں بڑوں کی زیارت کریں گی. سب سے بڑھ کر اللہ جل شانہ کی زیارت کریں گی. زبان کا صحیح استعمال کیے, سچ بولے, ہمدردی والی بات کی, ایک دوسرے کو نفع والی بات کی. اللہ تعالیٰ فرماتے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. لوگوں کے اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے. لوگ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے تنہائی میں چھپے طریقے سے باتیں کرتے, اکثر یہ تنہائی کی باتوں میں خیر نہیں ہے. اس میں خیر آئے گا 3 باتوں سے. الا من امر بصدقۃ, یا تو یہ آپس میں صدقے خیرات کی بات کرے, ایک دوسرے کو اللہ کے راستے میں خرچ کی بات کرے, او معروف, یا کوئی بھلی بات بولے, نیکی کی بات بولے, اچھی بات بولے, اعمال کی بات بولے, او اصلاح بین الناس, یا لوگوں میں پھوٹ ہے, جھگڑے ہیں, نفرتیں ہیں, ان نفرتوں کو دور کرنے والی بات کرے, آپس میں میل ملاپ کی بات کرے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے والی بات کرے. تو یہ مجلسیں خیر کی بنے گی, ورنہ اکثر لوگوں کی مجلسیں تنہائی کی باتیں ان میں خیر کم ہوتا ہے. بلکہ اللہ نے فرمایا لا خیر, کوئی خیر نہیں ہے.
اگر خیر لانا ہو اپنی مجلسوں میں، اپنی تنہائیوں میں، تو خیر ان راستوں سے آئے گا. تو اس زبان کا صحیح استعمال ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس زبان سے جھوٹ بولا ہے، خیانت کی، دھوکے کی باتیں کی، غیبت کی، دوسروں کی برائیاں بولنے لگے، دوسروں کی گند برائیوں کو اچھالنے لگے، اس زبان کا غلط استعمال کرنے لگ گئے، تو اس کی سزائیں ملیں گی. اللہ سے معاملہ کیے لیکن یہ معاملہ نقصان والا کر لیے. نفع کی تجارت یہ کہ اس زبان کا صحیح استعمال کیے. اسے قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں پڑھی، لوگوں کو خیر کی بات بتائی، لوگوں کو بھلی باتیں بتائیں، برائی کرنے والوں کو محبت سے، پیار سے، نرمی سے ان کو برائی سے روکا. ابھی زبان کے لیے انعام یہ ملے گا قیامت میں، اس کے بدلے ایسی زبان ملے گی، اس سے صلحاء سے، اولیاء اللہ سے، صحابہ سے، حضرات انبیاء علیہ السلام سے، خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان بات کرے. کانوں کا صحیح استعمال کیے، اس سے اللہ کی باتیں سنی، رسول اللہ کی باتیں سنی، خیر کی باتیں سنی، بھلی باتیں سنی، تو ان کانوں کے بدلے ایسے کان ملیں گے، ان کانوں کا اتنا بڑا انعام ملے گا، اس سے اللہ والوں کی آواز سنیں گے، صحابہ کی آواز سنیں گے، حضرات انبیاء علیہ السلام کی آواز سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو آوازیں پیدا کی ہیں ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی بہترین آواز اللہ نے دی. قیامت میں اللہ تعالیٰ ممبر لگائیں گے، کہیں گے داؤد آئیے آپ زبور پڑھ کے میرے بندوں کو سنائیے. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری تھی، وہ زبور پڑھ کے سنائیں گے. وہ اپنے زمانے میں جب زبور پڑھتے تھے ان کا معجزہ تھا کہ پہاڑ جھومتے تھے سن کے زبور، چلتا پانی رک جاتا تھا، پرندے سننے کے لیے رک جاتے تھے. یہ ان کا معجزہ تھا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے کہ آپ ہمارے بندوں کو پڑھ کے سنائیے. حضرت داؤد علیہ السلام پڑھیں گے، بندے مدہوش ہو جائیں گے. کتنی پیاری آواز ہے. دنیا کے موسیقی سے بچائے، دنیا کی میوزک سننے سے اپنے آپ کو بچایا، گندے گانے سننے سے، گندگیاں سننے سے اپنے آپ کو بچایا. آج اس کان کو انعام یہ ملا، یہ تحفہ ملا کہ نبی کی آواز سن رہے ہیں. ان سے بڑھ کر اللہ کہیں گے ان سے اچھی آواز سنائیں. بندے کہیں گے ان سے اچھی کن کی آواز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ممبر لگائیں گے، کہیں گے کہ میرے حبیب آپ بیٹھ کے سنائیں، قرآن سنائیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائیں گے. دنیا میں جب آپ علیہ السلام قرآن پڑھتے، کفار کو دن میں، اللہ غیر ایمان والے دن میں مخالفت کرتے حضور کی، حضور کو تکلیف دیتے، ستاتے، لیکن حضور کے قرآن پڑھنے پر جو ان کو سننے میں لذت تھی، وہ لذت انہیں کسی چیز میں نہیں تھی. رات میں چھپے طریقے سے آ کے حضور کا قرآن سنتے تھے. ابو سفیان، ابو جہل، اخنس بن شرائح یہ دن میں تو مخالفت کرتے حضور کی، شام میں آ کے حضور کا قرآن سنتے تھے. یہ رات میں تنہائی کو اندھیرے میں آتے تھے کعبۃ اللہ کے پاس، حضور کھڑے ہو کے کلام پاک پڑھ رہے ہیں. حضور کے پڑھنے کا انداز یہ ہوتا، ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ کوئی گننا چاہتا تو گن لیتا. ایک ایک کلمے میں لذت ہوتی تھی. آپ علیہ السلام ایک ایک حرف، ایک ایک کلمے کو صاف صاف پڑھتے تھے. صبح ہوئی تو یہ تینوں اپنے اپنے راستے جانے لگے. جاتے جاتے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا. سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہاں سے آ رہے ہیں. پھر اس نے آپس میں عہد کیا کہ یہ تو بری بات ہے، دن میں تو مخالفت کریں اور رات میں آ کے ان کا قرآن سنیں. وعدہ کرو کل سے کوئی نہیں آئے گا. وعدہ تو کر لیے کہ نہیں آئے گا کوئی بھی. چلے گئے. اب دن میں بے چینی بڑھتی گئی. آج رات وہ کلام نہیں سنیں گے کیسے چین ملے گا؟
बेचैनी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब जब जो रात होने लगी तब सबके दिल में आया, तो सबने तो वादा कर लिया नहीं आएंगे, वो तो नहीं आएंगे, मैं अकेला जाके सुनता हूं। ऐसे हर एक सोच सोच के आके खड़े हो गए, तन्हा आके छुप के बैठ के कुरान सुनते थे। तो हुजूर के पढ़ने का ऐसा अंदाज होता था। अल्लाह ताला अपने नबी को, हबीब को बैठाकर मिंबर से कुरान सुनाएंगे, बंदे सुनेंगे, कहेंगे इतनी प्यारी आवाज तो कभी सुनी नहीं है, सब मदहोश हो जाएंगे। अल्लाह कहेंगे इससे अच्छी आवाज सुनाए, इससे अच्छी आवाज किसकी होगी? अल्लाह कहेंगे, अल्लाह खुद, अल्लाह जल्ले शानो खुद पढ़ के सुनाएंगे, जिन्होंने आवाजें पैदा की हैं। कितनी भी आवाज कितनी लजीज और कितने शानदार और कितने आला दर्जे के, और कैसी आवाज होगी अल्लाह जल्ले शानो की, जिन्होंने लाखों करोड़ों अरबों खरबों आवाजें पैदा की। ये सब क्यों मिला है? कि कान का सही इस्तेमाल किए, इन कानों से बुराइयां नहीं सुनी, गंदगियां नहीं सुनी, गीबतें नहीं सुनी, किसी की बुराइयां नहीं सुनी। खुदा ना खासा अगर इनका गलत इस्तेमाल किया, आंख का गलत इस्तेमाल किया, क़यामत में हुक्म होगा जहन्नम में आग सलाखों को गर्म करके आग की तरह लाल बना के आंखों में फेर देंगे। जैसे सलाई आंखों में सुरमा लगाते सलाई के जरिए से, वैसे आंखों में सलाखें फेर देंगे, आंखें फट जाएंगे। एक मर्तबा नहीं होगा, फिर आंख अच्छी होगी, फिर सजा। चंद दिनों की लज्जत है, लेकिन हमेशा का वबाल है ये। कान बुराइयां सुनने के आज ये शीश पिघला के कानों में उंडेल दिया जाएगा। जैसे लोहा होता है वैसे घात है शीश, उसे पिघला के कानों में बहा दिया जाएगा। जबान से गलत इस्तेमाल किया, जबान को आग की कैंची से काटा जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अरे आमीन तो बोलो यार। तो उसके लिए अपनी जिंदगी को सही रुख पर लाने के लिए अपने आप को पाकीज़ा अमल में मशगूल करना सबसे बेहतरीन अमल है, सबसे अच्छा अमल है। अपने आप को कलाम पाक की तिलावत में मशगूल करना। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना हादिल कुलूब तस्दा कमा यस्दाउल हदीद इज़ा असाबहुल मा क़ीला वमा जिलाउहा या रसूल अल्लाह क़ाल कसरत तिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल मौत। आपने फरमाया कि दिलों को जंग लगता है, जैसे लोहे को पानी लगने से जंग लगता है। तो साहबा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी दिल कैसे साफ होंगे? जंग लगने का मतलब क्या है? कि अल्लाह की बात दिल में जगह नहीं बनाएगी, रसूलुल्लाह की बात के लिए दिल में जगह नहीं होगी, अच्छी बात के लिए दिल में जगह नहीं होगी, अमल करने के शौक के लिए दिल में जगह नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। दीन का काम करते, दीन की मेहनत करते, तो अल्लाह ताला दिलों में भी जगह बनाएंगे दीन के लिए, माहौल में भी जगह बनाएंगे दीन के लिए। आज जगह इसलिए नहीं हो रही है कि दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई, चीजों की मोहब्बत आ गई, कपड़ों की मोहब्बत, घड़ी की मोहब्बत, जूतों की मोहब्बत, चप्पल की मोहब्बत आ गई, अपने कार की गाड़ियों की मोहब्बत आ गई, बंगलों की मोहब्बत आ गई, दुकान की मोहब्बत आ गई। ये दिल जंग आलूद हो गए। ये बरतने के लिए हैं, इस्तेमाल के लिए हैं, दिल में जगह देने के लिए नहीं है। हदीस में आता है, जो बंदा ईमान वाला दुनिया को इज्जत की नजर से देखता है, आसमान वालों की निगाह में जलील समझा जाता है। तो उसके लिए दिल में जंग लग गया, खैर की बात दिल में जगह नहीं बना रही है, तो उसके लिए हुक्म दिया कुरान पढ़े। आप अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इससे पाक करने की क्या शक्ल है? तो आपने फरमाया कसरत तिलावतिल कुरान, कलाम पाक खूब पढ़ो, व ज़िक्रिल मौत, और मौत का तज़किरा खूब करो। मरना तो है ही,
آج نہ کل جائیں گے، لیکن جانا اچھے انداز سے جانا، اچھے طریقے سے جانا۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا نزل علی جبرائیل فقال یا رسول اللہ ستکون فتن۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کی امت پہ فتنے آنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دریافت نہیں فرمایا کہ اس کی شکل کیا ہوگی، کیسے ہوں گے، کب آئیں گے، کیا ہوگا۔ آنا تو اللہ کے یہاں سے طے ہے فتنوں کا۔ آپ نے یہ فرمایا مل مخرج منہا یا جبرائیل، جبرائیل میری امت ان فتنوں سے کیسے بچے گی، فتنوں سے چھٹکارے کا راستہ کیا ہے۔ تو اللہ سے پوچھ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کے ذریعے آپ کی امت فتنوں سے بچے۔ تو کلام پاک کی تلاوت کا اپنا مزاج بنا لینا، عادی بنا لینا اپنے آپ کو کہ روزانہ کلام پاک کی تلاوت ہو۔ بزرگوں کا معمول ہے، ہمارے حضرات کا بزرگوں کا معمول ہے کہ چاند کی تاریخ کے حساب سے روزانہ ایک پارہ پڑھ لیا جائے۔ آج 18 تاریخ ہے تو 18واں پارہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو جو تاریخ ہے اس لحاظ سے روزانہ ایک ایک پارہ پڑھ لے۔ جمع الفوائد کی روایت ہے، فرمایا من قرأ القرآن فی 40 لیلۃ فقد عذبا، جس نے کلام پاک کو 40 راتوں میں 40 دن میں پورا کیا اس نے بہت دیر کر دی ہے۔ کلام پاک کا حق ہے سال میں 2 مرتبہ پورا کرے، ورنہ قیامت میں کلام پاک اللہ کے یہاں مطالبہ کرے گا کہ انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ایسے صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرنا، تیسرے کلمے کو ہم نے معمولی سمجھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا مقالید السماوات، یہ کلمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لہو مقالید السماوات والارض، اللہ کے پاس زمین آسمان کی کنجیاں ہیں۔ مقالید کہتے کنجیاں، چابیاں۔ یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ یہ مقالید السماوات والارض کا حدیث ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جو بندہ ان کلمات کا اہتمام کرتا ہے، ان کلمات کو پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی چابیاں دیتے ہیں۔ لو جی زمین آسمان کھول کے جو چاہے اٹھا لو، زمین آسمان کی چابیاں اس کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ جو ان کلمات کی کثرت کرتے ہیں، عادت ڈالنے کے لیے صبح شام کے لیے کہا جاتا ہے کہ صبح بھی پڑھے شام میں بھی پڑھے۔ اب مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن بھر بھی جب ضرورت پڑے ان کلمات کو پڑھتے رہیں۔ درود پاک کی کثرت کا حکم دیا کہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے، روز پاک پر روز اقدس پر رہتا ہے، ساری دنیا کی آوازیں سنتا ہے۔ وہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ آپ علیہ السلام کے پاس فوراً ان کے والد کا نام لے کے حضور کے پاس ان کا درود سلام پہنچا دیتا ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری، ہم قصورواروں کے لیے کتنی بڑی معراج ہوگی کہ آقا کے یہاں ہمارا نام لیا جائے، ہم قصورواروں کا، ہم مجرموں کا نام آقا کے سامنے لیا جائے۔ ایک مرتبہ پڑھتے ایک مرتبہ نام لیں گے، 100 مرتبہ پڑھیں 100 مرتبہ نام لیا جائے گا، 500 مرتبہ پڑھیں 500 مرتبہ آپ علیہ السلام کے سامنے ہمارا نام ہمارے والد کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ کسی کو کوئی ہدیہ دے، تحفہ دے، روزانہ ان کو آ کے چھوٹا سا بھی ہدیہ تحفہ دے، وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں، اگرچہ کہ ان کو اس تحفے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کوئی بڑے مولانا ہو، علامہ ہو، بڑے مفتی صاحب ہو، آپ جا کے ان کو شال اڑاتے، شال کی ان کو ضرورت ہے، لیکن آپ اڑاتے اس لیے تاکہ آپ کی عزت بڑھے، اپنی عزت کے لیے اڑاتے ہیں۔ ویسے ہم درود بھیج رہے ہیں تو حضور کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم بھیج رہے ہمارے لیے۔ تو حضور کے پاس جب درود پڑھا جائے گا، نام لیا جائے گا،
حضور کے سامنے بار بار ہمارا نام لیا جائے گا تو حضور قیامت میں ہمارے لیے سفارشی ہوں گے. تو اس کے لیے اس بات کو اپنے ذمے لازم کر لینا کہ ہر دن اس کا اہتمام کریں, صبح شام اہتمام کرنا. رمضان المبارک آ رہا ہے, رمضان المبارک میں ایک مقدار طے کر لینا کہ ہمارے گھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کم سے کم 1,00,000 مرتبہ درود شریف کا ہدیہ ہمارے گھر سے حضور کے پاس پہنچے. کتنے ایسے مکانات ہیں کہ ان کے گھر کے ایک فرد سے حضور کے دربار میں 1,00,000 مرتبہ رمضان شریف میں درود پاک کا ہدیہ جاتا ہے. اتنا بڑا نہ صحیح, ہم تو کچھ تو شروع کریں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکتا ہے درود پاک پڑھیں, استغفار کی کثرت ہو, زبان پہ ہمیشہ اللہ سے معافی کی کثرت ہو. ہم ہر وقت گناہ میں ڈوبے ہوئے ہوتے, جانے میں انجانے میں, بھولے سے چھوٹے گناہ بڑے گناہ, رات میں دن میں تنہائی میں مجمع میں, پتہ نہیں کب کون سا گناہ آ جاتا ہے. نماز میں کھڑے ہوتے پتہ نہیں کون سے گناہ کا حملہ ہو جاتا ہے. اب نماز اسی میں خراب ہو جاتی ہے. نماز میں کھڑے ہوئے, نماز میں کوئی گناہ کیا تھا کبھی, اب وہ گناہ یاد آ گیا, اب پوری نماز اسی میں منہمک ہو گئے کہ گناہ کا اثر آ جاتا ہے. تو اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت زبان پہ ذکر ہو. صحابہ کہتے ہم آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے اور ہم شمار کرتے آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہم اغفر لی کے کلمات 70 مرتبہ 100 مرتبہ ہو جاتے تھے. اس کے لیے استغفار کی کثرت ہے. اسی طریقے سے سنن مؤکدہ کا اہتمام کرنا. سنن مؤکدہ فجر سے پہلے 2, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2. سنن غیر مؤکدہ کا اہتمام, عصر سے پہلے کی 4 رکعت. حدیث میں آتا ہے جو عصر سے پہلے رحم اللہ عبدا صلی 4 قبل العصر, اللہ اس بندے پہ رحم کرے. ہم نیک لوگوں سے, بڑوں سے, بزرگوں سے دعا کی درخواست کرتے, ہمارے لیے آپ دعا فرما دے. اللہ کے نبی کی دعا چاہیے تو فرمایا کہ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لو. رحم اللہ عبدا صلی 4 قبل العصر, عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے, حضور کی دعا لگ جائے گی.